السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، گلدستہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درس نمبر 14 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ کل کے درس میں ہم نے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم اور آپ کی تعلیمات کی خصوصیات کے تعلق سے سماعت کیا۔ آج انشاءاللہ اسی باب سے مزید کچھ باتیں ہم سماعت کریں گے، لیکن آئیے آگے بڑھنے سے پہلے حسب معمول حصول برکت کے لیے ہم سب ایک ساتھ مل کر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اصل علم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، علم کے جہاں بے شمار فضائل و فوائد ہیں، وہیں اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسی روشنی ہے جس کی مدد سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں، العلم باب اللہ الاقرب والجہل اعظم حجاب بینک وبین اللہ۔ علم اللہ کی معرفت کا سب سے قریبی دروازہ ہے اور جہالت بندے اور اللہ کے درمیان سب سے بڑا حجاب ہے۔ اللہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب۔ اور وہ لوگ جو علم میں پکے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے، سب ہمارے رب کے پاس ہے، اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے۔ اس آیت میں اس بات کی وضاحت ہے کہ علم ہی ایک ایسی دولت ہے جس کے ذریعے اصل ایمان دل میں بس سکتا ہے۔ تو گویا اصل علم معرفت خداوندی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کتاب و حکمت کے ساتھ لوگوں کو خدا کی معرفت کرانے کے لیے تشریف لائے۔ غلبہ دین۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں سرکار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو مقاصد بیان فرمائی ہیں، ان میں سے ایک مقصد غلبہ دین بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا کہ اسے سب دینوں پر غالب کرے، پڑے برا مانے مشرک۔ سورہ توبہ آیت نمبر 33۔ خدا اور دین حق۔ ہدایت کا معنی ہے رہبری کرنا یا منزل مقصود کا پتہ بتانا۔ ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک فقط راستہ دکھانا، دوسرے مقصود تک پہنچا دینا۔ اگر لفظ ہدایت کے بعد الہ یا لام لائے جائیں تو اس سے مراد راستہ دکھانا ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن مقدس میں مذکور ہے، انک لتہدی الی صراط مستقیم، اور ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اور اگر بغیر الہ یا لام کے صرف لفظ ہدایت مذکور ہو تو اس سے مراد یعنی مقصود تک پہنچا دینا ہوتا ہے، جیسے اہدنا الصراط المستقیم۔ ہدایت کے مراتب۔ ہدایت کے کئی مراتب ہیں۔ کافروں کے لیے ایمان ہدایت ہے، مومنوں کے لیے تقوی ہدایت ہے، متقیوں کے لیے
کمال تقوی ہدایت ہے، مقبولوں کے لیے قرب الہی ہدایت ہے، مقربین کے لیے کمال قرب ہدایت ہے۔ ایک اعتراض اور اس کا جواب۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کا اختیار نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء۔ بے شک یہ نہیں کہ تم جسے اپنی طرف سے چاہو ہدایت دو، ہاں اللہ ہدایت فرماتا ہے جسے چاہے۔ سورہ قصص آیت نمبر 56۔ مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ یہ آیت ابو طالب کے حق میں نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کی موت کے وقت فرمایا، لا الہ الا اللہ، اے چچا کہو میں تمہارے لیے روز قیامت شاہد ہوں گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر مجھے قریش کی آر دینے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ضرور ایمان لا کر تمہاری آنکھ ٹھنڈی کرتا۔ اس کے بعد ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ دیا گیا کہ آپ کو اختیار نہیں ہے، بلکہ اللہ ہی جسے چاہے ہدایت دے سکتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہدایت کے دو معنی ہیں۔ اول، دین کے راستے کی رہنمائی کرنا اور اس کے اصول و قوانین سے آگاہ کرنا، جس کو قراءۃ الطریق کہتے ہیں۔ دوم، دین حق پر گامزن کر دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قراءۃ الطریق یعنی دین حق کا راستہ دکھانے کے لیے مبعوث ہوئے تھے۔ آپ کی ذمہ داری محض لوگوں کو راہ حق کی طرف دعوت دینا ہے، نہ کہ لوگوں کو دین حق پر گامزن رکھنا۔ اور جیسا کہ اوپر مذکور ہوا کہ لفظ ہدایت کے بعد جب الہ یا لام ہو تو اس سے مراد راہ حق کی رہنمائی ہوتی ہے، اور اگر بغیر الہ یا لام کے مذکور ہو تو اس سے مراد دین حق پر قائم رکھنا ہوتا ہے۔ تو معترضین جس آیت کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ اس آیت میں لفظ ہدایت بغیر کسی واسطے کے مذکور ہے، لہٰذا اس سے مراد دین اسلام پر قائم رکھنا ہوگا، اور ظاہر ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری نہ تھی۔ آپ کی ذمہ داری تو محض رہنمائی تھی، اور دین پر قائم رکھنا اللہ کے فضل پر مبنی ہے۔ وہ جسے چاہے دین پر قائم رکھے اور جسے چاہے دین سے دور کر دے۔ دین کیا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مذکورہ آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ ہدایت کے حوالے سے آپ نے قدر تفصیل ملاحظہ فرمایا، اور اب دین کیا ہے، نیز دین حق کیا ہے، اس کے حوالے سے چند سطور ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت تمیم داری سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدین النصیحۃ ثلاثا قلنا لمن قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتہم۔ دین نصح و خیر خواہی کا نام ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا۔ ہم نے عرض کیا کہ یہ کس کے لیے؟ فرمایا، اللہ اور اس کی کتاب اور اس کے رسول اور سلاطین اسلام اور جملہ مسلمانوں کے لیے۔ بخاری و مسلم شریف۔ مذکورہ حدیث شریف میں دین کو خیر خواہی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ حدیث جوامع الکلم میں سے ہے۔ اس حدیث سے دین کے مزاج اور اس کی وسعت کا بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ دین شخصی اور اجتماعی دونوں قسم کے معاملات و مسائل میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ وہ ایک طرف تو خدا سے ہمارا رشتہ مضبوط کرتا ہے، اور دوسری طرف بندگان خدا کے حقوق کے سلسلے میں ہمیں ہمارے فرائض سے آگاہ کرتا ہے۔ نصح کے اصل معنی ہے ملاوٹ اور کھوٹ سے پاک صاف ہونا۔ شہد کو موم وغیرہ سے الگ کر کے اسے صاف کر لیتے ہیں تو اسے نصحۃ الاصل کہتے ہیں، اور نصح کا تعلق قول و عمل دونوں سے ہوتا ہے۔ کسی کو صحیح مشورہ دینے
اور اس کی خیر خواہی کو بھی نصیحت کہتے ہیں، اس لیے کہ مخلصانہ تعلق کا تقاضا ہے کہ آدمی کا جس کسی سے مخلصانہ رشتہ ہو وہ اس کا بدخواہ ہرگز نہ ہو بلکہ اس کا خیر خواہ ہو، ضرورت ہو تو اپنے نیک مشوروں سے اسے محروم نہ رکھے۔ یہ نصح اور خیر خواہی اور اخلاص ہر حال میں مطلوب ہے، یہ دین میں بھی مطلوب ہے، اور انسان کے کردار کی اصل حسن و خوبی اور اس کی قوت اور طاقت بھی یہی ہے۔ بہت سے فرائض اور ذمہ داریاں معذوری کی حالت میں ساقط ہو جاتی ہیں، لیکن نصح و خیر خواہی کا جذبہ ہر حال میں مطلوب ہے، چنانچہ قرآن مقدس میں ہے، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله وما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم۔ ضعیفوں پر کچھ حرج نہیں، اور نہ بیماروں پر، اور نہ ان پر جنہیں خرچ کا مقدور نہ ہو، جبکہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ رہیں۔ نیکی والوں پر کوئی راہ نہیں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 91۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اسی باب سے مزید کچھ باتیں کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔